اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے عید مبارکہ کا مکمل واقعہ۔ ہجرت کے بعد رسول خدا پیغام حق مختلف ممالک کی طرف بھیجتے رہے۔ آپ کی سیرت اور طرز عمل دیکھ کر دن بدن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہاں پر نجران کے ایک علاقہ ہے، یمن کے قریب تھا، جہاں عیسائی رہتے تھے اور وہاں کے لوگ باعلم تھے۔ ان کے پاس پیغام حق پہنچا تو جب انہوں نے وہ خط کھولا تو اس میں رسالت آپ کا تعارف تھا اور آپ بتا رہے تھے کہ آپ رسول ہیں اور اللہ کا دین لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کی نبوت سے انکار کر دیا اور کہا پہلے ہم تصدیق کریں گے جو نشانیاں ہماری کتابوں کے مطابق آخری نبی کی ہیں، پہلے ہم دیکھ لیں وہ نشانیاں محمد بن عبداللہ میں ہیں بھی یا نہیں۔ نجران کے عالم مدینہ چلے۔ ان کی کتاب میں آخری نبی کی یہ شرط تھی، وہ سادگی پسند ہوں گے، وہ مہمان نواز ہوں گے، ان کا کوئی محل نہیں ہوگا، ان کے گھر والے بھی سادگی پسند ہوں گے۔ پھر یہاں پر جب نجران مدینہ پہنچے تو کہا تم کہاں ہے تمہارا بادشاہ، کہاں ہے محمد کا وہ محل؟ لوگوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو غریبوں غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ سے سادہ لباس پہنتے ہیں، وہ کسی محل میں نہیں رہتے، اگر رسول سے ملنا ہے تو جاؤ اللہ کے گھر میں، وہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے ہوں گے۔ چلتے اہل نجران نے دیکھا کہ اللہ کا رسول لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کے چہرے پر وہ نور ہے جو ان کی کتاب میں تھا اور جو نشانی ان کی کتاب میں تھی وہی سادگی پسند ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی نشانیاں ہیں جو آخری نبی میں ہیں۔ اہل نجران نے کہا کہ ہم جلدی تسلیم نہیں کرتے، پہلے آؤ ان سے کچھ گفتگو کر لیں۔ نجران والے رسالت مآب سے مخاطب ہوئے اور کہا ہم نجران سے آئے ہیں اور ہم تمہیں نبی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ سنا تو پہلے انہیں سینے سے لگایا اور پھر ساتھ بٹھایا اور فرمایا ہدایت اللہ کا انمول خزانہ ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ اخلاق تو آخری نبی کا ہے۔ اہل نجران نے رسول خدا سے کچھ سوال کیے۔ نجران والوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں؟ نبی نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کا پیغام اس زمین پر لایا اور وہی پیغام میں آگے بڑھانے آیا ہوں۔ اہل نجران والوں نے کہا عیسیٰ اور اللہ کے نبی؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ وہ بغیر باپ کی زمین پر آئے تھے۔ رسول خدا نے مسکرا کر فرمایا اگر خدا کے بیٹے ہونے کا دلیل یہ ہے کہ جو بغیر باپ کی پیدا ہوا وہ اللہ کا بیٹا ہے، اس سے پہلے تو آدم و حوا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو سب سے اس حساب سے تو اللہ کے بیٹے آدم ہوئے۔ اے شخص یہ یاد رکھو اللہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے۔ بحث چلتی رہی یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے اور رسول مختلف دلیل پیش کرنے لگے، لیکن جو اہل نجران کے عالم تھے انہوں نے کہا نہیں، پہلے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو، اس کے بعد ہم تمہیں اللہ کا نبی مانیں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 61۔ ترجمہ ہے آؤ ہم لوگ اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت طلب کریں۔ پھر اہل نجران ہنسنے لگے اور کہا کہ یہاں پہ جتنے عالم آئے ہیں انہوں نے 70 سال کی بات کی، ہم سب کل مل کر تمہارے نبی کے لیے بد دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جو چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ 24 ذی الحج کا دن تھا اور 10 ہجری۔ پورا مدینہ جمع ہوا مباہلہ دیکھنے کے لیے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اہل نجران مباہلے کے میدان میں پہلے پہنچے اور اپنی اپنی پڑھائی کرنے لگے اور لوگوں سے پوچھا تمہارا نبی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ان کے گھر کا راستہ اسی طرف آتا ہے۔ اتنی دیر میں رسول نے گود میں مولا امام حسین علیہ السلام کو اور اپنا ہاتھ مولا حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا اور آپ کے پیچھے آپ کی دختر اور اس کے پیچھے امام علی علیہ السلام تھے، مباہلے کے میدان میں آ رہے تھے۔ اہل نجران نے دیکھ کر کہا یہ تمہارے نبی کے ساتھ کون کون آ رہا ہے؟ تو اصحاب نے فرمایا کہ یہ تو رسالت مآب کے 2 نواسے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ ان کی دختر ہیں جو عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ ان کے وصی خلیفہ اور ان کے داماد ہیں۔ یہ سنا تو اہل نجران حیران تھے اور بات کر رہے تھے آپس میں کہ اگر ان لوگوں کے چہرے تو نور سے منور ہیں اور کپڑے اتنے سادے کہ اگر یہ آج مل کر کہیں کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہم پر گر جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں ہوگا، یہ سچے ہیں، ہم اپنے علم سے دیکھ رہے ہیں۔ ان سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں، ان کو روکو، یہ ہم پر لعنت نہ کرے، ہمارے لیے بد دعا نہ کرے۔ وہ دوڑ کر آئے اور رسالت مآب سے کہا یا محمد ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا، یا محمد ہم تسلیم کرتے ہیں تم اللہ کے رسول ہو، ہم مانتے ہیں تم حق کا دین لے کر آئے ہو، یا محمد ہم تسلیم کرتے ہیں ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا۔ جب یہ سنا اصحاب نے تو اصحاب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور پوری
فضا خوشی سے مہک گئی۔ یہ واقعہ 24 ذی الحجہ 10 ہجری کو پیش آیا اور اب پتہ چلا کہ جو بھی اہل بیت کے مقام پر ان کے مرتبے میں ان کے سامنے پیش ہوتا ہے، وہ ان کے مقابلے میں آتا ہے، وہ ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اہل بیت کا مقابلہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور جو آیا وہ ہمیشہ اور ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔